السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علی کرم اللہ وجہہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے جو میسیج دیا جا رہا تھا، وہ میسیج کا رزلٹ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میسیج جو اس اسٹیج پہلا مرکز جامع مسجد افضل گنج سے آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج خاطری دامت برکاتہم العالیہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت نے جو ذہن بنا رہے تھے، اس کا رزلٹ ہم نے پچھلے ٹائم دیکھا۔ بغیر کسی لیڈرشپ کے اور بغیر کسی دینی رہنماؤں کی رہنمائی کے عوام میں اندر سے جو جذبہ جاگا نا، وہ الحمدللہ وہ رزلٹ تھا یہ محنتوں کا۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وفی الآخرہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، مولا علی فرمائے کہ حضور نے مجھ سے کہا، اے علی من سب نبیا فاقتلوہ، اے علی جو نبی پر سب کرے، سب وہ شتم، یہ دو الفاظ گالی گلوچ کے آتے ہیں۔ من سبا، جس نے نبی کو گالی دیا، فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، نام نہاد مشائخین میں اور مشائخ زادہ، میں ارادہ کرا ہوا ہوں اس سے جا کے مل کے بات کرنے کی، اس حدیث کا انکار کر رہا۔ قاضی پورے کا وہ تفضیلی، بھائی تو پڑھا نہیں تو خاموش ہو جا رہا کہیں کو وہاں پہ، یہ بات ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیا بات ہوئی۔ یہ حدیث شریف حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے، تو میری سمجھ میں یہ آیا حضور علی کو بولے تو پھر ہمارے لیے کیا میسیج ہے؟ ہم علی کا نام ہی لیے تو قوت آتی ہمارے میں۔ نبی کے گستاخ کا کام کرنے کے واسطے علی کی رہنمائی چاہیے۔ پڑھے نہیں، علم نہیں رکھتے، کم سے کم اتنا تو سوچنا، یہ بات جب مشہور ہے تو کچھ اس کا لنک ہے نا۔ عقل بھی کام نہیں کرتی ایسے لوگوں کی، کیونکہ نبی کی محبت جب دل سے چلے جاتی، عقل ذہن کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ آج کا عنوان جو تھا ناموس رسالت، ہم بہت ساری مرتبہ بہت سارے موقعوں پر ناموس کا ایک لفظ سنتے، تھوڑا سا یہ اردو ہمارے میں بول چال کم ہونے سے اس کے معنی ہماری آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے۔ ناموس کیا ہے اور جاسوس کیا ہے؟ جیسا سب و شتم عربی کے دو الفاظ ملتے جلتے ہیں نا، اردو میں ہم گالی گلوچ کہتے ہیں، تو اسی طرح سے ناموس اور جاسوس میں فرق کیا ہے؟
ناموس اس کو کہتے ہیں امور خیر کے راز رکھنے والوں کو ناموس بولتے ہیں، اور جاسوس امور شر کے رازداں کو جاسوس کہتے ہیں۔ تو ناموس رسالت، رسالت یعنی اللہ نے جن نبیوں کو کتابیں عطا کی، صحیفے عطا کیا، اس کو رسول کہتے ہیں، اور رسالت اسی سے ہے۔ تو اب ناموس رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور آپ کی مقام عظیم کے جو رازدار ہیں، جن کو آپ کی شناسائی مل جاتی ہے، وہ کرتے ہیں تحفظ ناموس رسالت، یعنی حضور کی عزت اور عظمت پر مر مٹنا جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں محافظ ناموس رسالت، مختصر بغیر تفصیل کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، امت پر اللہ نے فرض کر دیا تھا۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے، یعنی آپ کی حمایت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بولتے ہم لوگ سمجھتے کہ کسی کی ہیلپ کرنا، ضرورت مند کی ہیلپ کرنا۔ حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی ہمارے سے کیا مدد ہو سکتی؟ جب اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک عن الناس، تو یہاں پہ اللہ نے مکمل طور پر حضور کی مدد کر دی۔ اے میرے محبوب، آپ کو میں نے لوگوں کے شر سے محفوظ کر دیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں سمجھنا یہ ہے حضور کی حمایت کرنا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسماء بنت مروان بن امیہ بن زید ایک عورت تھی جو کہ یزید بن زید بن حصن الختمی کے نکاح میں تھی۔ یہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی اور اسلام کے خلاف بکواس کیا کرتی تھی اور اہل اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی تھی، اور وہ اس طرح کے اشعار پڑھتی تھی۔ یہ عربی میں ہے۔ یہ اشعار حضرت عمیر بن عدی الختمی، یہ الختمی جو ان کو ٹائٹل دیا گیا، یہ ایک بنو ختمہ ایک قبیلے کا نام تھا، اس سے الختمی کو جب پہنچے، یعنی اس کے اشعار جب یہ سنے کون؟ حضرت عمیر بن عدی، تو آپ نے منت مانی۔ دیکھیے صحابہ کیسی منت مانتے تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے بدر سے واپس تشریف لے آئے تو میں اس کو قتل کروں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، حضور بدر کی لڑائی میں مصروف ہے، اب انہوں یہاں پہ کیوں تھے؟ اگر کسی کے دل میں سوال آیا، جنگ بدر میں فرض تھا ہر امتی کو، ہر صحابی کے لیے یہ فرض تھا کہ حضور کے لیے جنگ میں شریک ہوتے، ان کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر جو عذر والے تھے تو ان کا عذر کیا تھا؟ یہ نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، تو یہ مدینے میں تھے۔ جب یہ مدینے میں تھے تو وہ عورت اشعار کہہ کے لوگوں کو اکساتی تھی اور حضور کے قتل کرنے پہ لوگوں کو اشعار پڑھتی تھی۔ تو جب یہ سنے تو منت مانے۔ کیا منت مانے؟ دیکھو آپ، منت مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے گرد یعنی اس کے قریب میں اس کے بچے سوئے ہوئے تھے۔ ایک بچہ اس کے سینے پہ لیٹا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے ساتھ ٹٹولا، دیکھیں آپ ادھر ادھر، تو اس کے بچے کو ایک طرف کر دیا، اس کے بچے کو الگ نکال دیے، اس سے الگ کر دیے۔
تلوار کو سینے پہ رکھ کر زور سے دبایا تو وہ اس کی پشت یعنی سینے سے تلوار دبایا تو یہاں پیچھے نکل گئی، جانب نکل گئی. وہاں سے نکل کر مسجد نبوی شریف میں آئے اور صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور عمیر بن عدی کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے عمیر، تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ یہ سوال پہ میں آپ سے پھر ایک سوال کرنے والا ہوں، اس کا جواب دینے کے لیے ذہن بنائیے. حضور نے نماز ختم ہونے کے بعد حضرت عمیر بن عدی کی طرف دیکھا تو فرمایا اے عمیر، تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے. یہ کہتے ہوئے حضرت عمیر بن عدی ڈر رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر، دیکھیے حضور سے اجازت لیے بغیر اس کا کام کر دیا ہے. ابھی نو ڈر رہے ہیں. جب حضور پوچھے اے عمیر تم نے اس کو قتل کیا، تو اب یہ ڈر رہے ہیں کہ میں تو حضور کو اطلاع نہیں کیا تھا قتل کروں گا، بلکہ اس کو ماروں گا، اس گستاخ کو ماروں گا، اجازت نہیں لیا تھا، تو یہ ڈر رہے تھے. اب عرض کرتے ہیں، کون؟ عمیر بن عدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر کچھ لازم تو نہیں، یعنی میں نے اس کو قتل کر دیا تو اس کی پاداش یا اس کی سزا کچھ مجھ پر ہے کیا؟ حضور ایک اور روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اس کو قتل کر دیا ہے، اگر اس کی کچھ سزا آپ تجویز فرماتے ہیں تو میں قبولتا ہوں. یہ بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسئلے میں تو قیامت تک 2 بکریاں بھی سینگ نہیں لڑائیں گی. یعنی اے عمیر، صبح قیامت تک جو نبی کے گستاخ کو مارتا ہے اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اختلاف نہیں کریں گے میں کئی سوال آتے، کئی کو مارے، جب مارے تو اس کی دیت کیا ہوں گی، جب مارے تو اس کی سزا کیا ہوں گی، کوئی بھی یہ باتیں نہیں کریں گے. مارے اچھا کرے بولیں گے صبح قیامت تک. تو جن کے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے وہ لوگ اچھا ہی کرے بولتے. یعنی اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، ختم، مار دیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ یہ کلمات ہم نے پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنے. یعنی کسی کا قول ہم نقل نہیں کر رہے، ارے ہم ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنے یہ بات، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی طرف متوجہ ہو کر رسول اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا شخص دیکھنا چاہو جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ مدد کی ہے، حضور کو بغیر بتائے کہ کیے نا وہ کام، غائبانہ مدد کی ہے، تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے. اب خوشی کے مارے حضرت عمر کیا بول اٹھے؟ واہ واہ، اس نابینا کو دیکھو جس نے رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا فریضہ نبھایا ہے. یعنی رسول اللہ کے گستاخ کو مارنا اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کا فریضہ نبھایا بول رہے ہیں حضرت عمر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اسے نابینا نہ کہو، یہ تو بینا ہے تو نابینا بظاہر، مگر اللہ کے رسول فرمائے اے عمر اس کو نابینا مت کہو، یہ تو بینا ہے. یعنی یہ تو صاحب بصیرت ہے جس نے اب حضور فرما رہے ہیں جس نے رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا فریضہ نبھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں نابینا نہ کہو، یہ تو بینا ہے. حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو وہاں لوگ اس گستاخ عورت کو دفن کر رہے تھے. اپنے قبیلے میں جب پہنچے یہ تو وہ اس گستاخ عورت کو ان کے قبیلے والے دفن کر رہے تھے. تو اب یہ قبیلے والے ان کی طرف آئے، دیکھ کے عمیر بن عدی آئے، ان کو دیکھ کے یہ لوگ آئے
جب حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو قریب آ کر پوچھنے لگے، کیا اے عمیر بن عدی، کیا اس عورت کو تم نے قتل کیا ہے؟ تو حضرت عمیر بن عدی نے فرمایا، ہاں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تو مار دیا، اب جو کرنا چاہتے ہیں کر لو۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم تمام لوگ بھی وہ بات کرو جو بات اس عورت نے کی تھی، تو میں اسی تلوار سے تم سب کو قتل کر دوں گا، حتیٰ کہ میں مر جاؤں یا تم کو قتل کر دوں۔ اس گستاخ عورت کے قتل کے بعد قطمی علاقہ، قطمی قبیلہ میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اب کئی لوگ ایمان لے آئے ان کو دیکھ کر، حالانکہ کچھ لوگ پہلے اپنی قوم سے ڈر کر اسلام کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھے، اب ان کو ہمت مل گئی تو کئی لوگ ایمان لے آئے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میرے دشمن کو قتل کر کے میری مدد کرے؟ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اسے قتل کروں گا۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا سامان ان کو بطور انعام عطا فرمایا۔ انعام تو بعد میں ملا، پہلے حضور کیا فرمائے، کون ہے جو اس کو قتل کر کے میری مدد کرے گا؟ تو اب جب ان سے یہ عمل ہو گیا تو ان کو اللہ کے رسول نے وہ سامان انعام کے طور پر عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی پہرے داری کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے جو ہو سکتا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔